اچھے لوگوں کو تلاش مت کریں بلکہ خود اچھے بن جائیں۔ کیا پتہ آپ سے مل کر کسی کی تلاش ختم ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا مشکل بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب اسے کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب کوئی برا لگتا ہے تو اس کی تمام اچھائیاں وہ فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور رحیم بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم سب کچھ پا لو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ ان تمام رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جن میں انسان نیچ ہو، غلام ہو، حقیر ہو اور نظر انداز کیا گیا ہو۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ سنے پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیلی رہیں۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے تو فلسفے بدل جاتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی۔ مانا کہ محبت بری نہیں، لیکن ماں باپ سے زیادہ ضروری بھی نہیں۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ بے شک گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں، شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا زیادہ خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتیں، بہت حسین موقع دیتی ہیں رب سے ملنے کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں
تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں، پر کھڑکی سے وہ لوگ جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال اس قلم جیسی ہوتی ہے، دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پھر بھی نقصان دیتے ہیں۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارا سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ میری سرکشی بھی تھی منفرد، میری عاجزی بھی کمال تھی، میں انا پرست بلا کا تھا جو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں۔ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں۔ چاہے اس کو روح کی گہرائیوں کے ساتھ، زندہ ہوں اپنی ذات کی تنہائیوں کے ساتھ۔ روکا نہیں تھا اس کو بچھڑتے وقت بھی، اپنی وفا پہ ناز تھا سچائیوں کے ساتھ۔ تو نے یوں چھوڑ کے مایوس کیا ہے مجھ کو، میں نے ہنستے ہوئے پردیس سے گھر جانا تھا۔ بات ساری نیت کی ہوتی ہے، ورنہ وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے سے حالات سے گزرے ہوں، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتے ہوں۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفار سربلندی کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق سب کو ملے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے برکت کا وعدہ انسان سے نہیں کیا، کیونکہ برکت انسان اپنے اعمال سے کماتا ہے۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو، جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو، مر تو ایک دن ویسے ہی جانا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔
جس کی جیسی نیت ہو ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی نہیں ضرورت ہوتی، بس موقع ملتے ہی نیک کام کر گزریے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ نقابیں کر لی جاتی ہیں مگر حیا تو اوپر سے اترتی ہے۔ انسان پردہ تو زبردستی کروا سکتا ہے کسی کو، لیکن حیا نہیں پہنا سکتا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے۔ پیار صرف اندھا نہیں ہوتا، بہرا بھی ہوتا ہے۔ عقل کی کسی دلیل کو نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر خط کشیدہ کیے یا بغیر لائن کھینچے چلتا جائے تو پھر آسانی ملے گی۔ سارے مرد برے نہیں ہوتے۔ تالاب میں گندی مچھلی کی مانند کوئی ایک ہی شخص ایسا ہوتا ہے جو جگہ جگہ اپنے اندر کی گندگی اگلتا ہے اور پورے معاشرے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دیر اچھلتا رہتا ہے، وہ بالفرض وہ اپنی کوشش سے ہاتھوں میں آ بھی جائیں تو وہ کبھی میٹھے نہیں ہوتے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ دوزخ کو ہر طریقے کا گنہگار چاہیے، لیکن جنت کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار چاہیے۔